لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئی. ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے. روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے. موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے. موت کی سختی بڑی خطرناک ہے. نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے. نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ السلام کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرمائے. ایسی تھوڑی شعراء نے اپنے کلام میں التجائیں کی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ حضرت عزرائیل ملک الموت آسانی سے روح قبض کریں. ویسے سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب ان کی یاد میں زندگی گزرتی ہے نا، عشق رسول میں زندگی گزرتی ہے، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک کی رضا والی زندگی گزرتی ہے نا، تو کیا خوبصورت شاعر بات لکھتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی. اللہ کرے کہ آقا کی یاد میں بس نبی پاک کے تصور میں جائیں، مدینہ پاک میں آقا کے جلووں میں دنیا سے جائیں. پھر کیا ہوگا؟ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. ہاں، پھر اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے. وہ تو نبی پاک کے جلووں میں گم ہوتا ہے نا. اللہ کرے کہ موت کے وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. لیکن کام کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کثرت سے درود پاک. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں پڑھتے لوگ درود، فضول باتوں کے لیے گھنٹوں پڑے ہیں. درود پاک زبان پر بہت تھوڑا آتا ہے. آج ہی چیک کر لو نا، اپنے آپ کو چیک کر لے، آج پورے دن میں کتنی بار درود پڑھا ہے. ٹائم نکالا کرو، تسبیح جیب میں رکھا کرو. کہتے ہیں درود پاک اور ذکر الہی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو. جہاں موقع ملا تسبیح نکالی شروع ہو گئے. تسبیح نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح یاد دلاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے، آپ کی بھی عادت ہو جائے، اور ہم بس کثرت سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں، فضول باتوں سے بچتے رہیں، اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے. بڑی پیاری التجا امیر اہل سنت کی ہے. مل کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدری پھول پیش کرنے ہیں، یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدری پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. گارڈز، آگے سیکرٹری، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور جب یہ باتیں سنی نا، اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن، کچھ گھنٹے تو دیجئے نا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں، اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا اس مقام. آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. اللہ کرے کہ یہ تینوں خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں. کیا بات ہے، جملے بھی کیسے پیارے ہیں. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی، ٹھیک ہے، اور فرمایا عاجزی زمین جیسی. کیا بات کر گئے میرے خواجہ. اللہ، اب سمجھو اس بات کو. دریا جو ہوتا ہے نا، دریا سندھ ہے نا آپ کا، اس میں بارش کا صاف ستھرا پانی بھی گرتا ہے، وہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے، اور نالے کا گندا پانی گرتا ہے وہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے. وہ سب کو لے کر چلتا ہے. دریا نہیں کہتا نالا نہیں آ سکتا، گٹر کا پانی نہیں آ سکتا، آپ وضو کریں یا استنجا کریں دریا میں سب مل جاتا ہے. دریا سب کو لے کر چلتا ہے. دل کر لو دریا جیسا.
کوئی برا بلا بھی کہے تو اسے بھی معاف, کوئی تعریف کرے تو وہ بھی میرا بھائی, آپ کوئی کرٹیسائز کرے تو کوئی بات نہیں, دریا کی طرح رہو گے تو زندگی بہت اچھی گزر جائے گی. اور یہ عادت کس کی ہے؟ اللہ کے دوست کی. ٹھیک ہے, تو خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 وصف ہوں گے. اچھا, پھر سخاوت دریا جیسی. آپ لوگ کہتے ہیں میں اپنے جاننے والوں کو ہی بانٹوں گا, نہیں, مسکراہٹ بانٹو سب کو, سلام کرو سب کو, صدقہ بانٹنا ہے. ارے میری برادری کا ہے کہ نہیں, میرے شہر کا ہے کہ نہیں, میرے ملک کا ہے کہ نہیں, میرے آقا کا امتی ہے, یہ میرا بھائی ہے, غریب ہے, چلو جناب اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ دل دریا جیسا ہو جائے, سخاوت دریا جیسی. اب فرماتے شفقت آفتاب جیسی. شفقت کیسے آفتاب جیسی؟ صبح سورج نکلے گا تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج ڈیسائیڈ کر لے کہ آج جناب صرف پیسوں والوں کو روشنی دینی ہے, غریبوں کو نہیں دینی؟ نہیں جناب, سب کو دیتا ہے. چلو سورج یہ تو طے کر سکتا ہے نا, اللہ کا بنایا سورج ہے, جو ایمان والا ہے اسی کو روشنی دیں گے, غیر مسلموں کو نہیں دیں گے. ایسا بھی نہیں, اللہ کے نافرمانوں کو بھی روشنی دے رہا ہے, غریبوں کو بھی دے رہا ہے, امیروں کو بھی دے رہا ہے, ہر کسی کو ایکولی روشنی بانٹتا ہے. تو شفقت اور پیار, اے کاش سورج جیسا ہو جائے, جو میرے پاس آئے وہ خوش ہو کر جائے, میری مسکراہٹ لے کر جائے, میری نرمی لے کر جائے. ہم کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حسن اخلاق والے, وہ ان کے پاس 3-4 قسم کے چہرے ہوتے ہیں. ان کی دکان میں کسٹمر آ جائیں, ارے حاجی صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بڑے دنوں بعد آئیے بیٹھیے بیٹھیے, چائے پیئیں گے, اچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. بندہ بولے یار اس سے بڑا شفقت والا کوئی نہیں ہے. جیسے ہی گاہک گیا فوراً اپنے ملازم کو گالی دے گا, ذرا ابھی تک برتن نہیں اٹھائے, آدمی ہے جانور ہے. تھوڑی دیر پہلے تو حاجی صاحب مرحبا, چائے پیئیں گے, یہ دوسرا والا چہرہ فوراً بٹن دبا اور پورا رخ ہی چینج ہو گیا. یہ آفتاب والی شفقت نہیں ہے. آفتاب سب کو شفقت دیتا ہے, سب کو روشنی دیتا ہے. ملازم ہو یا سیٹھ ہو, بیوی ہو یا بچے ہوں, ماں باپ ہوں یا پڑوسی ہوں, ارے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں, میرا بھائی مجھ سے ملا ہے, کچھ پیار کے بول ہی لے کے